بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نور الاول ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیے فصیحہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے ترجمے سے آپ بہت بہتر طریقے سے آگاہ ہیں، لیکن اس کے ذیل میں دو چار باتیں ہیں کہ جو آپ کی سماعت کے نظر کرنی ہے۔ دیکھیں، دنیا کے دستور یہی ہے، اگر آپ دنیا میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو کھرب پتی ہو، اور اگر آپ اس کے پاس جائیں اور وہ بہت مالدار انسان ہے، جب گئے تو اس نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو مالدار بنا دیں گے، ہم آپ کو بہت مال دیں گے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی آپ کیا مال دیں گے ہمیں؟ کہ ہم بہت ارب پتی ہیں، ہم 5 ارب آپ کو دے رہے ہیں، ہم 5 ارب آپ کو دے رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو بہت دے دیا، واقعاً 5 ارب کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہم جیسا کوئی آدمی چلا گیا کہ بھائی ہم آپ کو 10 روپے دے رہے ہیں، اور سنو ہم نے تمہیں بہت زیادہ دے دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں ان دونوں باتوں میں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بھائی جسے آپ نے 5 ارب دے دیے، یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے 5 ارب دیے اور کہا کہ ہم نے تمہیں بہت دے دیا، لیکن جسے آپ نے 100 دیے یا 10 دیے اور کہا بہت دے دیا، کہیں گے بھائی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بس یہی آیت کا مزاج ہے، یہی انداز ہے آیت کا۔ اللہ رسول کو ایک بیٹی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم نے تجھے بہت دے دیا۔ بھئی عجیب بات نہیں ہے کہ بیٹی ایک دی، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ حبیب، ہم نے تجھے کثیر دے دی۔ بھئی عجیب بات یہ ہے، ایک بیٹی دی اللہ نے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے کثیر دے دیا، بہت زیادہ دے دیا۔ اور جن کے نہ جانے کتنی بیٹیاں ہیں اور نہ جانے کتنے بیٹے ہیں، اللہ انہیں نہیں کہتا کہ ہم نے کثیر دیا۔ تو پروردگار عالم یہ قرآن کا انداز سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جسے ایک بیٹی ملی اسے کہا کہ کثیر ہم نے تجھے دے دیا، اور جن کی اتنی بیٹیاں اتنے بیٹے ہیں انہیں نہیں کہا کہ ہم نے تجھے کثیر دے دیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم یہی دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، یہ بظاہر ایک ہے لیکن یاد رکھنا جو کثرت والے ہیں وہ مٹنے والے ہیں، جو اس کے علاوہ کثرت والے ہیں وہ مٹنے والے ہیں، فاطمہ کی نسل باقی رہنے والی ہے۔ یا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
بھائی باقی مٹنے والے ہیں، فاطمہ کی نسل باقی رہنے والی ہے۔ بھائی قرآن نے کہا ہم نے تجھے کثیر عنایت کیا، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہی بے اولاد رہے گا۔ اللہ نے بتا دیکھو تم ایک نہ دیکھو، یہ ایک ہے، اس ایک میں سمندر دیکھو، ہم نے اس ایک میں سمندر رکھا ہوا ہے۔ بھائی آپ نے بہت سارے فصاحت و بلاغت والے دیکھے ہوں گے، غور کریے گا، بہت سارے فصاحت و بلاغت والے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے، ایک جملہ کہتے ہیں جس جملے کے اندر سمندر ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سمندر ہوتا ہے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے، نہ جانے کتنے ہوں گے لیکن خالی ہوں گے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے بظاہر ایک ہے لیکن کثیر ہے، قیامت آ جائے گی جو تجھے مٹانا چاہیں گے وہ مٹ جائیں گے، نسل فاطمہ باقی رہ جائے گی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہہ رہے تھے پروردگار ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، من عندک، اے اللہ تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو اللہ تو ایک کام کر آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر دے۔ یعنی قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ محمد نے بنا دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی، رسول اکرم نے خانہ کعبہ پہ لٹکا دی، کہ کوئی ہے جو اس کی طرح سورہ بنا کر لے کر آ جائے؟ بھئی اب تک تو تم کہہ رہے تھے کہ محمد نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں، بھئی لٹکا دی گئی کہ بھائی اس جیسی 3 آیتیں لے کر آ جاؤ، آپ سنیں گے جملہ؟ یعنی اب تک جو کہہ رہے تھے مدن ثم مذلہ، یہ محمد نے بنا دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن جب یہ سورہ کوثر خانہ کعبے میں لٹکا دی گئی تو اب کہہ رہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ بھئی اندازہ کریں، خود ہی اقرار کر رہے ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ بشر نہیں ہے، وہ خالق بشر ہے۔ دیکھیں آئے دوسرے بھی ہیں، بیوی کا مقام سمجھے گا، بیوی کی عظمت کے لیے اتنی بات سمجھے گا کہ بیوی دنیا میں نہیں آئی ہے، بیوی کے دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 1.25 سال پہلے کی بات ہے، 1.25 سال پہلے پروردگار عالم بیوی دنیا میں نہیں آئی ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کہا؟ رسول سے، دن رات آپ نے سنا ہے، رسول سے کہا ایک طرف ہو جائے آپ، جناب خدیجہ سے ایک طرف ہو جائیں، 40 دن کے لیے تک تمہیں جدائی ہو جائے گی۔ رسول 40 دن تک اللہ کی حمد و ثنا، 40 دن تک روزہ رکھا، جناب خدیجہ وہاں روزے سے، رسول یہاں روزے سے ہے، بھائی دن رات نمازیں ادا کر رہے ہیں، وہاں وہ ادا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم نے جناب خدیجہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم یہ نہ سوچنا کہ میں 40 دن کے لیے تم سے جدا ہو گیا ہوں، میں تم سے ناراض نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خدیجہ تیرا مقام یہ ہے کہ اللہ تیری وجہ سے کئی بار ملائکہ میں فخر کیا کرتا ہے۔ اللہم اندازہ لگائیں کہ جس پر اللہ ناز کرے، اے خدیجہ تیرا مقام یہ کہ اللہ ناز کرتا تیرے اوپر، تیری عظمت یہ ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے 40 دن کے لیے الگ ہو جاؤ۔ اب جب 40 دن کے الگ ہو گئے، جب 40واں دن آیا تو جناب جبرائیل نازل ہوئے۔ جناب جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کا تحفہ لینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اللہ تحفہ دینے والا ہے آپ کو، اس تحفہ لینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اللہ کا تحفہ کیا ہے جو اللہ دینے والا ہے؟ جیسے ہی جناب رسول اکرم نے جبرائیل سے کہا، اچھا 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میکائیل کا کام کیا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ ہوا موسم کے بارے میں، دوسرا یہ دنیا جہان میں جو رزق دیتا ہے وہ اللہ میکائیل کے ذریعے دیتا ہے۔ 2 طرح کی روایت ہے، ایک جتنے بھی موسم تبدیل ہوتے ہیں یہ میکائیل کی ڈیوٹی ہے، دوسرا نہیں، رزق کی ذمہ داری میکائیل کی۔ جیسے ہی رسول نے جبرائیل سے کہا کہ اللہ کا تحفہ کیا ہے، ادھر جبرائیل سے سوال کیا، ادھر میکائیل تشریف لے کر آ گیا۔
بھائی میکائیل کشت لے کر آ گیا اور لے کر آیا، کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ حبیب خدا تمہیں کھانا ہے۔ بھائی کچھ کھانا تھا لے کر آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول کا دستور یہ تھا کہ جب بھی رسول کھانا کھاتے تھے نا، کہتے تھے علی دروازہ کھول دو، تاکہ کوئی بھی گزرنے والا گزرے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ لیکن آج کے دن جب آسمان سے دشت آیا تو اللہ کے رسول نے کہا علی دروازہ بند کر دو، آج دروازہ بند کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے اسے میرے علاوہ کوئی اور نہیں کھائے گا۔ بھائی دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب عجیب بات یہ ہے، دروازہ بند ہو گیا، اللہ کے رسول نے کھایا۔ اب کھانے کے بعد 3 کام ہوئے۔ پہلا کام کیا ہوا؟ ایک طرف سے جبرائیل بڑھا، ایک طرف سے میکائیل بڑھا، ایک طرف سے اسرافیل بڑھا۔ بھائی جبرائیل کون؟ جو وہی لے کے آنے والا ہے۔ میکائیل کون؟ جو موسمیات یا رزق دینے والا ہے۔ تیسرا اسرافیل جو سور پھونکنے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب رسول نے کھانا کھا لیا جو آیا تھا کشت کے اندر، تو کیا ہوا؟ جبرائیل آگے بڑھے پانی ڈالنے کے لیے کہ رسول کے ہاتھ کو دھلا دیا جائے۔ جبرائیل آگے بڑھے ہاتھوں کو دھلانے کے لیے، انہوں نے پانی ڈالا، میکائیل رسول کے ہاتھوں کو دھونے لگا۔ اور جب رسول نے ہاتھوں کو دھو لیا، اسرافیل آگے بڑھے، ہاتھ میں رومال تھا، رسول اکرم کے ہاتھوں کو رومال سے صاف کرنے لگا۔ بھائی عجیب بات یہ ہے محمد علی بھائی، عجیب بات یہ ہے بھائی، جبرائیل آیا، میکائیل آیا، اسرافیل آیا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ 3 کو بھیجا پروردگار عالم نے۔ کس موقع پہ بھیجا؟ ابھی فاطمہ زہرا آئی نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا کو بھیجنے سے 1.25 مہینے پونے مہینے پہلے، پولے سال پہلے پروردگار عالم نے اہتمام کیا، اور عجیب اہتمام کیا۔ جب کھا دیا کھانا تو کسی نے پانی ڈالا، کسی نے ہاتھ دھلایا، کسی نے رومال پیش کیا۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں، سمجھو فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ جبرائیل وہ ہے کہ جو تمام ملائکہ کا سردار ہے، میکائیل وہ ہے جو رزق دینے والا ہے، اسرافیل وہ ہے جو سور پھونکنے والا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ فاطمہ کا مقام یہ ہے کہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ اس کام کے لیے آیا ہوا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ بھائی جو سردار ہے وہ اس کام کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور پھر میکائیل کون ہے؟ میکائیل وہ یا تو موسم کو چلاتے ہیں یا وہ رزق دیتے ہیں۔ کہ دیکھو جبرائیل بھی آیا ہے۔ بھائی اسرافیل کون ہے؟ کہ جو سور پھونکیں گے۔ کہ بھئی یہ 3 کیوں آئے ہیں، باقی کیوں نہیں آئے؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، ایک کا تعلق ہے وحی سے، ایک کا تعلق ہے رزق سے، دوسرے کا تعلق، تیسرے کا تعلق ہے سور پھونکنے سے۔ یہی تو بتا رہے ہیں۔ ان تینوں کو دیکھو اور فاطمہ کو دیکھو، جبرائیل آیا ہے، میکائیل آیا ہے، دنیا جہان کو جو رزق دے رہا ہے وہ کس کے در پہ آ رہا ہے؟ ایک مریم کے پاس آیا تھا۔ جب مریم کے پاس آیا تھا نا، یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کون؟ میں رسول آیا ہوں۔ کون آیا؟ جبرائیل آیا، یہ کہتا ہوا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو تمہارے پاس ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ آپ غور کریں، جب فرشتوں کا سردار آیا ہے مریم کے پاس تو اپنا عہدہ بتاتا ہے کہ میں فرشتوں کا سردار اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ کون؟ جبرائیل آیا۔ لیکن جب در فاطمہ پہ آیا تو عہدہ نہیں بتایا، بتایا حسنین کا خیاط بن کے آیا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہم صلی علی۔ بھائی جنت کی 4 خواتین کو بھیج دیا تو مہدی بھائی ایک جملہ کہہ دوں، جنت آپ نماز پڑھنے کی سنیے جنت میں چلے جائیں، بھائی آپ روزہ کی سنیں جنت میں چلے جائیں، بھائی آپ مجلس میں کیوں آئے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں۔ ہم فیہا خالدون، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو پروردگار عالم یہ جنت کی خواتین ہیں، یہ سب نے یہاں پر بھیج دی کہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنت میں بیٹھنا اور ہے، در فاطمہ کی خدمت کرنا اور ہے۔ اللہ
یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی آپ کو اللہ جنت نصیب کرے، آپ جنت میں جائیں، کہا جائے کہ تھوڑا کام کر کے تو آجے کر کے بس پروردگار عالم اتنی اچھی جگہ پر ہے، ادھر سے کہاں پہنچ جائے گا، باہر دل ہی نہیں چاہتا. تو آپ مقام سمجھے فاطمہ زہرا کا، بھئی بہت کمال کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن فاطمہ زہرا کا مقام یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کی خاطر جنت کو چھوڑ دیا جائے گا. بھئی فاطمہ زہرا کی خاطر جنت کو چھوڑ دیا جائے گا، فاطمہ زہرا کے گھر میں آیا جائے گا. تو پروردگار وجہ کیا کہ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جنت وہاں ہوتی ہے جہاں فاطمہ زہرا کا گھر ہوتا ہے. ہم نے اس کے گھر کو اللہم صلی علی. اچھا بھئی علی مہدی بھائی 4 خواتین آ گئی. بھئی یہ 4 خواتین کون آئیں؟ ایک آئی جناب آسیہ فرعون کی بیوی، ایک آئی جناب سائرہ جناب کس کی حضرت ابراہیم کی زوجہ، ایک کون آئی ام کلثوم، اور چوتھی کون آئی جناب مریم عیسیٰ کی والدہ. بھئی 4 خواتین آ گئی. غور کریے گا آئی کس لیے ہے؟ زچگی کے لیے. تو 4 خواتین پہلی کون؟ ایک ہے سائرہ، ایک ہے آسیہ، ایک ہے ام کلثوم موسیٰ کی بہن، اور ایک جناب عیسیٰ کی والدہ مریم. یہ 4 خواتین آئیں زچگی کے لیے. تو میں جملہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، بھائی جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کی ماں کا نام سائرہ ہے. اللہ کرے میرا جملہ پہنچ گیا، میں نے جملہ پہنچا دیا. جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں ان کی ماں کا نام سائرہ ہے. جو تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کی ماں ہو وہ حسنین کی ماں کی زچگی کے لیے آتی ہے. عظمت فاطمہ کیا سمجھے گا کوئی انسان؟ جو بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں ان کی ماں کا نام سائرہ ہے. اور عزیزان محترم یاد رکھے گا، جس کے اوپر جو گواہی کے طور پہ گئی ہے دربار میں ام کلثوم، ان کی عظمت کا لڑے گا. وہ کس لیے آئی ہیں؟ وہ آئی ہے زچگی کے اعمال کو انجام دینے کے لیے. اتنی عظیم ہستیاں، اور جس پہ ساری کی ساری عیسائیت ناز کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی زندگی کے فرائض انجام دے کر مریم ناز کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیا عظمت ہوگی فاطمہ زہرا کی. بھئی یہ 4 آ گئی. اب عجیب بات یہ مہدی بھائی چاروں جب آ گئیں تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ چاروں کے چہرے چمک رہے تھے. بھئی جنت سے آئی تھی نا، چاروں کے چہرے چمک رہے تھے. عجیب بات یہ ہے تو بھائی چمکنے بھی چاہیے کیونکہ جنت کی مخلوق ہے. جب آئی ہے تو چہرے چمک رہے تھے. اب عجیب بات یہ ہے، دیکھیں فرق کیا ہے. رسول اکرم کا نور بھی دنیا میں آیا تھا، لیکن رسول اکرم کا نور جب دنیا میں آیا تھا نا تو شام کے محلات اس نور میں دیکھے گئے تھے، یعنی وہاں تک نور گیا تھا، وہاں تک دیکھا گیا تھا. اب یہ جنت کی خواتین آئی ہیں، 4 کی 4 آئی ہے، چاروں کے چہرے چمک رہے ہیں. اب جب چاروں کے چہرے چمک رہے ہیں، اتنے میں نور فاطمہ آیا. ادھر نور فاطمہ آنا تھا پوری کائنات کو منور کر دیا. یا شاید آپ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بھائی شاید آپ میرے جملے کو میں پہنچا نہ سکا. رسول کا نور آیا تو کہاں تک نظر آئے؟ شام کے محلات تک، وہاں تک نور گیا. فاطمہ زہرا کا نور فقط محلات تک نہیں گیا، زمین تک نہیں گیا. کہا فاطمہ زہرا جب آئی دنیا میں اللہ نے زمین اور آسمان کو فاطمہ کے نور کے سبب سب کو منور کر دیا. یہ بی بی کا مقام ہے، اس کی عظمت. زمین اور آسمان میں اللہ نے اس کے نور کو پھیلا دیا، کیونکہ اللہ نے ایسے کہا ہم نے تجھے کثیر عطا کیا ہے. اس کا نور کائنات میں اللہ نے بکھیر دیا. پھر عجیب بات یہ، اچھا آئیں فاطمہ زہرا. جب بی بی کا نور دنیا میں آ گیا تو بی بی نے کیا کام کیا؟ کہتے سب سے پہلے بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ.
میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بھائی بیوی پیدا ہوتے ہی جملہ سنیے گا، ہم نواز بھائی بہت جملہ کہہ ہوئے، بھائی بیوی نے پیدا ہوتے ہی کیا کہا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی بیوی کیا کہہ رہی؟ میں گواہی دے رہی ہوں کہ میرا باپ اللہ کا رسول ہے۔ تو جملہ کہہ دو مومن بھائی، دل چاہ رہا ہے بھائی غور کریے گا، کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دے رہی ہوں میرا بابا اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی غور کریے گا، بھائی کوئی 30 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال کافر رہ کر، بت پرست رہ کر بعد میں مومن کی ماں بن جائے الگ ہے، ارے جو پیدا ہوتے ہی کائنات کو کلمہ پڑھائے وہ حسنین کی ماں ہے۔ بھائی مومن کی ماں بننا کچھ اور ہے، حسنین کی ماں بننا کچھ اور ہے۔ مومن کی ماں کا معیار کچھ اور ہوگا، حسنین کی ماں کا معیار کچھ اور ہے۔ پھر جو آتے ہی پھر عجیب جملہ کہا، وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتی ہوں جو علی میرا شوہر ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ بھائی عجیب بات یہ ہے، کیا کہہ رہی ہوں؟ میں گواہی دے رہی ہوں اللہ ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ میں گواہی دے رہی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دے رہی ہوں میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے۔ تو بھائی جملہ تو سمجھ میں آ گیا۔ تو بیوی نے دربار میں کیا کہا تھا؟ ہمیں تو نہیں پتا بھائی، آپ ہی بتائیے گا۔ گھر خطبہ موجود ہے بیوی کا، موجود، جا کے پڑھ لیجیے گا کیا کہا تھا۔ بھائی اس مجمع میں کوئی ہے جو دعویٰ کرے وہ محمد کی بیٹی ہے؟ بھائی کوئی ہے اس دنیا کے اندر جو آئے یہ کہے کہ وہ محمد کی بیٹی ہے؟ یاد رکھنا، میرے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ تو یہ بتا کر بیوی نے بتا دیا، تاریخ میں کچھ آئیں گے جو کہیں گے نبی کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، تو یہ جواب مل جائے گا اگر بیٹیاں ہیں تو کہاں ہیں؟ انہیں بھی تو لے کر آ جاؤ سامنے۔ یہ دربار میں خطبہ بیوی کا تھا کہ میرے علاوہ کوئی ہے جو کہے وہ رسول کی بیٹی ہے؟ میرے بابا ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے یہ مقام بیوی کو دیا۔ اور پھر عجیب بات یہ دیکھیں، جب بیوی کی ولادت ہوئی پھر آخر میں کیا کہا؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بیٹے تمام اس امت کے افضل ترین، اعلیٰ ترین فرزند ہیں۔ یہ بیوی نے گواہی دی دنیا میں آنے کے بعد۔ مجھے آپ بتائیں کیا اس بیوی کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ بھئی ہم کہیں گے ٹھیک ہے بہت ساری بیٹیاں ہوں گی، کوئی فاطمہ زہرا جیسی لے کر آ کر اس کی جیسی مخدومہ کوئی لے کر آ جائے، آواز آئے گی نہیں آ سکتی۔ اور اس بیوی کی عظمت کے لیے، رفت کے لیے میں نے جملہ کہا تھا اس دن 2 سال پہلے اسی منبر سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر فاطمہ زہرا ہے۔ جملے کیا ہے میری بھائی؟ جملے یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ کیا ہے۔ تم جتنے قصیدے پڑھو گے، ساری زندگی قصیدہ پڑھو گے، پھر بھی آواز آئے گی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ اور وہ جملہ 2 سال پہلے والا کیوں قرآن میں اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم فاطمہ زہرا کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، میں نے مثال دی تھی اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں کہوں اس امام بارگاہ کے اندر 1 لاکھ آدمی آ جائے، آپ کہیں گے مولانا کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں؟ 1 لاکھ آدمی زیادہ ہے، امام بارگاہ چھوٹا ہے۔ اس جیسے 10 امام بارگاہ ہو تو 1 لاکھ آدمی آئے گا، اس جیسے 10 امام بارگاہ ہو تو 1 لاکھ آدمی آئے گا۔ تو مولانا صاحب 10 لاکھ آدمی کے لیے جگہ بھی اتنی چاہیے۔ تو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ اتنی وسیع و عریض ہے، ہم نے اسے کثیر بنایا ہے۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، فاطمہ کے فضائل کثیر ہیں۔ اللہم صل علی
دنیا بہت چھوٹی ہے، فاطمہ بہت بلند اور فائش۔ اور پھر جملہ سنیں گے، بس اپنی بات کو تمام کروں، معلوم ہے روایت کیا ہے؟ وہ جو دن رات آپ نے سنی ہے اس میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو تمام کروں۔ جب محشر میں بی بی آئیں گے نا، سب آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، رسول خدا بھی آئیں گے، بی بی جس شان سے آئے گی نا، پھر وہاں ایک جملہ، وہ شاید میں نے کسی امام حسین کی تقریر پہ کہا تھا، عرش میں جو میں نے بتایا تھا کہاں کیسے آتے ہیں، فاطمہ زہرا کا اور عرش کا تعلق ہے بہت۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اللہ ایک عرش کے پاس سے ایک آواز آئے گی، پردے کے اندر سے آواز کیا آئے گی؟ بتاؤ عزت آج کس کے لیے ہے؟ آواز کیا آئے گی؟ بتاؤ آج عزت کس کے لیے ہے؟ ذہن میں بات ہے، دیکھیں رسول خدا خطبہ دے چکے، مولا علی خطبہ دے چکے، خطبہ دینے کے بعد کیا آواز آئے گی کہ بتاؤ آج عزت کس کے لیے ہے؟ رسول خدا کہیں گے اللہ کے لیے ہے، مولا علی کہیں گے اللہ کے لیے ہے، حسنین شریف کہیں گے اللہ کے لیے ہے، فاطمہ زہرا کہیں گی اللہ کے لیے ہے۔ پھر پروردگار کہے گا جو میری عزت ہے آج وہ میں نے تمہیں دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہے گا میں نے اپنی عزت جو میری ہے میں نے تمہیں دے دی ہے۔ اور پھر پتہ کیا جملہ ہوگا؟ یہ کہنے کے بعد کہے گا اللہ اپنے سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میری عزت ہے، میں اپنی عزت تمہیں دے رہا ہوں آج۔ اے پروردگار تیرا رسول موجود تھا جب تو نے یہ بات نہیں کہی، جب علی مرتضیٰ تھے جب تو نے یہ بات نہیں کہی، جب بی بی کی باری آئی تعارف کرایا کہ عزت میری ہے آج میں تمہیں دے رہا ہوں، اور پھر کیا آواز آئی؟ اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرم و حیا کی شہزادی فاطمہ آ گئی، کیونکہ فاطمہ زہرا آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اللہ کی نگاہ میں فاطمہ کا مقام کیا، جس اللہ کو یہ گوارا نہ ہو کہ جب فاطمہ آئے تو انبیاء کی بھی آنکھیں کھلی بھی نہ برداشت کرے، کسی کا سر بلند نہ ہو، سب کے سر جھکے ہوئے ہوں۔ تھوڑی دور کی غور کریے گا، وہی فاطمہ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی ہوئی، وہی شہزادی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، کسی کو رحم نہ آیا، کسی نے دیکھا فاطمہ زہرا تھک گئی ہوئی، رسول خدا کی بیٹی بیٹھ جائے۔ ہاں عزادارو، بس روایت یہ کہتی ہے، روایت کے الفاظ یہ کہ بعد رسول وہ ظلم ڈھائے گئے، وہ ظلم ڈھائے گئے۔ بی بی یہ کہتی دنیا سے چلی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مسائل مجھ پہ ڈھائے گئے، اگر چمکتے ہوئے دنوں پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اے بابا اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہاں عزادارو، بتاوی کہتی ہے اتنا مجبور بنا دیا گیا، روایت میں کہا بس وہ وقت بھی آ گیا جب کسی نے پوچھا یہ بتاؤ ہم نے سنا ہے رسول کی بیٹی تمہارے پاس آئی تھی، رسول کے بعد اس نے کہا جب رسول کی بیٹی میرے پاس آئی، پہلے دن آئی میں نے کہا رسول کی بیٹی کو کیا تحفہ دوں، میں نے پہلے دن اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، پھر دوسرے دن آئی میں نے کہا آج کیا تحفہ دوں، میں نے پھر اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، لیکن جب تیسرے دن آئی ہے نا میں نے کہا آج رسول کی بیٹی کو تحفہ دینا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا ارے لکڑیاں جمع کرو، ارے لکڑیاں جمع کر کے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ لے کر آؤ، آج رسول کی بیٹی کو تحفہ دینا ہے۔ عزادارو، ارے چاروں طرف سے لکڑیاں جمع کی گئی، در فاطمہ میں لکڑیاں جمع ہو گئی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے اب جو آگ لگائی گئی، بھائی پہلے زمانے میں جو دروازے ہوا کرتے تھے ان میں موٹی موٹی لوہے کی سیخیں ہوا کرتی تھی،
اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں نا جب لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے اگر لوہا ہو تو وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے. ارے دروازے کو آگ لگائی گئی, جو سیخیں تھی وہ سرخ ہو گئی. ایک طرف جلتا ہوا دروازہ, ایک طرف دیوار, بیچ میں رسول خدا کی بیٹی عزادارو. ارے اب جو دھکا دیا گیا رسول کی بیٹی, دروازے کے نیچے آواز آئی اسماء ارے میری مدد کو آ, میرا محسن شہید ہو گیا. جزاکم ربکم, ارے میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو بس روایت کہتی ہے ارے اس وقت کے بعد سے بی بی کو سانس لینے میں پریشانی ہوا کرتی تھی. عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا. روایت کہتی ہے کہ مولا علی سے فاطمہ زہرا وصیتیں کر رہی ہے, یا علی میرے حسنین چھوٹے ہیں, ارے میری شہادت کے بعد کبھی حسنین تنگ کرے تو علی غضبناک نہ ہونا. اے علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے, علی میرے حسین کا خیال رکھنا. عزادارو بس وہ وقت بھی آ گیا. روایت کہتی ہے ارے ایک ظالم نے ظلم کیا. روایت کہتی ہے ارے غم میں بی بی کی شہادت ہو گئی. روایت نے کہا ارے شہزادی کو غسل دیا جا رہا ہے, ایک پردہ پڑا ہوا ہے, جناب اسماء اور جناب زینب غسل دے رہی ہے, مولا علی پردے کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار جناب زینب نے کہا بابا اماں کے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, ہم ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں ہٹتا. میرے مولا نے کہا زینب تھوڑی کوشش کرو. کہا بابا بہت کوشش کی. میرے مولا نے کہا اے زینب میں پردے میں ہاتھ دے رہا ہوں, ارے میرا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ دینا. عزادارو ہاتھ رکھا گیا, علی نے ہاتھ ہٹانا چاہا, ہاتھ نہ ہٹا. میرے مولا نے طاقت لگائی, ہاتھ نہ ہٹا. علی کی آنکھوں میں آنسو آئے, رو کر کہا فاطمہ تجھے علی کے حق کا واسطہ, اے فاطمہ پہلو سے ہاتھ ہٹا دے. ارے اتنا کہنا تھا, بدن لرزا, آواز آئی علی واسطہ نہ دینا, ارے بابا کو دکھاؤں گی. اے بابا آپ کے جانے کے بعد مسلمانوں نے میری پسلیاں توڑ دی. آئے میرا محسن شہید ماتم حسین.